السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء اور طالبات، آپ سب کا استقبال ہے i+ اکیڈمی میں۔ یہ ہماری اصول فقہ کی کلاس ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں شیخ ابن عثیمین کی کتاب الاصول من علم الاصول۔ اس میں ہم نے احکام کی بحث شروع کی ہے۔ ہم نے احکام تکلیفیہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ان کی تفصیلات دیکھی۔ اب ہم احکام وضعیہ کی تعریف ہم نے دیکھی ہے۔ احکام وضعیہ کی قسمیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ احکام وضعیہ کی قسموں میں پہلی قسم ہم نے دیکھی ہے سبب کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے یہ ہم نے جانا، سبب کا اصطلاحی کیا معنی ہوتا ہے یہ ہم نے جانا، سبب کی جمع کیا آتی ہے یہ ہم نے دیکھا۔ اب ہم نے پچھلے درس میں شرط کی بحث شروع کی تھی اور ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ شرط کا معنی کیا ہوتا ہے۔ شرط کا معنی ہوتا ہے الزام الشیء والتزامہ، یہ شرط کا لغوی معنی ہے۔ اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اس کی جمع آتی ہے شروط۔ اس کی جمع آتی ہے شروط۔ اب ہم اس کا اصطلاحی معنی دیکھ رہے ہیں۔ شرط کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ۔ دیکھیے، سبب کا اصطلاحی معنی ہم نے کیا دیکھا تھا؟ جس کے پائے جانے سے حکم کا پایا جانا لازم آتا ہے اور جس کے نہ پائے جانے سے حکم کا نہ پایا جانا لازم آتا ہے۔ اب شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم اس کے پہلے حصے کو سمجھتے ہیں۔ جس کے نہ پائے جانے سے حکم کا نہ پایا جانا لازم ہے۔ شرط کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کے حکم کے پائے جانے کے لیے اس کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں پایا گیا تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا، ہے نا؟ بہت آسان سی بات ہے۔ شرط اگر نہیں پائی گئی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم کے پائے جانے کے لیے اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ جیسے بہت ساری مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ بھائی، نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو اگر وضو نہیں پایا گیا تو نماز نہیں پائی جائے گی۔ روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا فرض روزے کے لیے شرط ہے۔ اگر آپ نے فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت نہیں کی تو آپ کا روزہ نہیں پایا جائے گا۔ اگر شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ حج کرنے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر اسلام نہیں پایا گیا، کوئی آدمی کافر ہے یا اسلام کے حج کے درمیان میں مرتد ہو گیا ہے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کی نیت ہونا شرط ہے۔ اگر کسی کو آپ نے کوئی مال دے دیا اور آپ کی نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی تو آپ کی زکوٰۃ نہیں پائی جائے گی۔ اسی طرح سے ولی کا راضی ہونا نکاح کے لیے شرط ہے۔ اگر ولی راضی نہیں ہوا تو نکاح صحیح نہیں مانا جائے گا۔ ایسے ہی طلاق کے لیے عورت کا ایسی طہر میں ہونا جس میں اس نے ہم بستری نہ کی ہو، یہ شرط ہے۔ اگر عورت طہر میں نہیں ہے، حیض میں ہے، یا عورت جو ہے وہ ایسے طہر میں ہے جس میں آپ نے اس سے ہم بستری کی ہے تو طلاق نہیں مانی جائے گی۔ خلا کے لیے ایجاب اور قبول ہونا شرط ہے۔ بیع کے صحیح ہونے کے لیے بیچنے والے اور خریدنے والے کا راضی ہونا شرط ہے۔ اگر بیچنے والا یا خریدنے والا اس بیع سے راضی نہیں ہے تو بیع نہیں پائی جائے گی۔ یہ شرط کہتے ہیں اس کو، کہ جس کے نہ پائے جانے سے لازم ہے کہ حکم نہ پایا جائے۔ یہ تو ہو گیا، پہلا حصہ ہو گیا۔ اس پہلے حصے میں ما یلزم من عدمہ العدم، اس پہلے حصے کو یعنی شرط کا عدم والا پہلو ہے۔ عدم کا مطلب ہوتا ہے نہ پایا جانا، نان ایگزسٹنس۔ تو اس حساب سے جو عدم ہے نا اور سبب جو ہے یہ دونوں جیسے ہیں، کیونکہ سبب میں بھی کیا ہوتا ہے؟ سبب میں بھی اگر سبب نہیں پایا گیا تو بھی حکم نہیں پایا جائے گا اور شرط نہیں پائی گئی تو بھی حکم نہیں پایا جائے گا۔ اس معاملے میں سبب اور شرط ایک جیسے ہیں۔ اس لیے بہت سارے طلبہ جب یہ تعریف پڑھتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی سبب میں بھی تو ہم نے یہی پڑھا تھا کہ سبب نہیں پایا گیا تو حکم نہیں پایا جائے گا، شرط میں بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ شرط نہیں پائی گئی تو حکم نہیں پایا جائے گا۔ تو آخر سبب میں اور شرط میں فرق کیا ہے؟ عدم کے پہلو سے دیکھیں گے تو فرق سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ عدم والے پہلو میں شرط اور سبب دونوں مماثل ہیں،
ایک جیسے ہیں، مشترک ہیں، اس لیے اگر عدم والے پہلو میں دیکھیں گے تو سبب اور شرط میں فرق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فرق کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ وجود والے پہلو میں۔ جب آپ وجود والا مسئلہ دیکھیں گے نا تب آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ وجود میں کیسے فرق سمجھ میں آئے گا کہ سبب میں کیا ہوتا ہے، یلزم من وجود ہی الوجود، سبب میں یہ ہوتا ہے کہ سبب کے پائے جانے پر حکم کا پایا جانا لازم ہوتا ہے۔ جب بھی سبب پایا جائے گا حکم لازم ہے کہ پایا جائے، حالانکہ شرط میں ایسا نہیں ہوتا۔ شرط میں کیا ہے، ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم، اس کے پائے جانے سے حکم کا پایا جانا لازم نہیں آتا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر شرط پائی جائے تو مشروط بھی پایا ہی جائے۔ لیکن سبب میں کیا ہے، یلزم من وجودہ الوجود، اس کے پائے جانے سے لازم ہے کہ حکم بھی پایا جائے گا، ہے نا۔ اب دونوں فرق سمجھنے کے لیے دونوں کی ایک مثال پہلے ہم لے لیتے ہیں۔ ظہر کی نماز کیا ہے، ایک حکم ہے نا، اس حکم کا سبب کیا ہے، زوال، اور اس حکم کے لیے ایک شرط ہم لے لیتے ہیں، وضو۔ زوال کیا ہے، یہ ہے حکم، زوال اس کا سبب ہے، اور وضو کیا ہے، اس کے لیے شرط ہے۔ اب دیکھیے فرق کہاں پہ پیدا ہو رہا ہے۔ زوال عدم میں دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر زوال کی نماز نہیں پائی جائے گی تو ظہر کا حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ عدم میں دونوں ایک جیسے ہیں، ہے نا، وضو بھی نہیں پایا گیا تو بھی ظہر کی نماز نہیں پائی جائے گی۔ عدم کے معاملے میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے، مسئلہ پیدا ہوتا ہے، فرق کہاں پہ پیدا ہوتا ہے، وجود میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ زوال اگر پایا گیا تو لازم ہے کہ ظہر کی نماز واجب ہو جائے گی، اس کو پایا جانا چاہیے، کیونکہ سبب کیا ہوتا ہے، وہ حکم کو لے کر کے آتا ہے، حکم کو لانے کا سبب بنتا ہے، وہ حکم کے وجوب کا سبب بن رہا ہے۔ تو زوال اگر پایا گیا، اس کا وجود ہوا تو حکم بھی پایا جائے گا۔ لیکن کیا ایسا ہی معاملہ وضو کے ساتھ بھی ہے کہ اگر وضو پایا گیا تو لازم ہے کہ نماز پائی جائے؟ نہیں بھائی، آپ نے وضو کر لیا تو کیا آپ وضو کر لیا تو لازم ہے کہ آپ کو اب نماز پڑھنی پڑے گی؟ نہیں۔ لا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم، کہ وضو کے پائے جانے سے کچھ بھی لازم نہیں آتا، نہ اس کے پائے جانے سے حکم کا پائے جانا لازم آتا ہے، نہ اس کے پائے جانے سے حکم کا نہ پائے جانا لازم آتا ہے۔ یعنی شرط میں جو چیز اصل میں مؤثر ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا عدم، یعنی شرط کا عدم مؤثر ہوتا ہے۔ شرط کا عدم جو ہے، شرط اگر نہیں پائی جائے گی تب مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اس کے پائے جانے سے ضروری کہ کوئی چیز پائی جائے ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں پائی گئی تو حکم نہیں پایا جائے گا۔ تو سبب میں اور شرط میں کہاں فرق ہے، وجود میں فرق ہے، کہ سبب اگر پایا گیا تو لازم ہے کہ حکم پایا جائے گا، لیکن شرط اگر پائی گئی تو لازم ہے کہ حکم نہ پایا جائے، ہے نا۔ اب جتنی بھی شرطوں کا میں نے بتایا نا، اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ کیا اس کے پائے جانے سے بھی حکم لازم آئے گا۔ جیسے وضو کے بارے میں نے کیا بتایا، وضو پایا نہیں گیا تو نماز نہیں پائی جائے گی، لیکن اگر وضو پایا گیا تو کیا لازم ہے کہ نماز پائی جائے؟ نہیں بھائی، وضو کے لیے استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لی اور قبلے کی طرف رخ نہیں کیا جان بوجھ کر کے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، لیکن کیا جب بھی آپ قبلے کی طرف استقبال کریں گے آپ پر نماز پڑھنا واجب ہے؟ نہیں ہے۔ جبکہ سبب میں کیا ہے، اگر جب بھی زوال ہوگا ظہر واجب ہو جائے گی، جب بھی صبح صادق کا طلوع ہوگا فجر واجب ہو جائے گی، ہے نا۔ سبب کا وجود بھی مؤثر ہوتا ہے، اس کا عدم بھی مؤثر ہوتا ہے، اس کا وجود بھی اثر ڈالتا ہے اور اس کا عدم بھی اثر ڈالتا ہے، جبکہ شرط میں کیا ہوتا ہے، اس کا عدم اصل میں دیکھا جاتا ہے، اس کا عدم ایک علامت ہوتی ہے حکم کے نہ پائے جانے پر، ہے نا۔ اب آپ ساری مثالیں دیکھ لیں، جیسے میں نے کہا نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے، والد کا راضی ہونا شرط ہے، لیکن اگر کیا والد راضی ہیں تو نکاح ہو جانا لازم ہے؟ نہیں بھائی، والد کے راضی ہونے کے ساتھ اور بھی چیزیں دیکھی جائیں گی، فریقین راضی کی نہیں راضی، حجاب و قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ بیع کے صحیح ہونے کے لیے فریقین کا رضامند ہونا شرط ہے، اگر دونوں فریق راضی نہیں ہیں تو کیا ہوگا، بیع صحیح نہیں ہوگی، لیکن اگر دونوں فریق راضی ہیں تو کیا ضروری کی بیع ہو جائے یا بیع صحیح ہی ہو؟ نہیں، دوسری چیزیں بھی ہم کو دیکھنی پڑیں گی۔ تو اس لیے شرط کی تعریف کیا کی ہم نے،
ما यल्ज़िमु मिन अदमिही अदम वला यल्ज़िमु मिन वजूदुन वला अदम, कि जिसके ना पाए जाने से हुक्म का ना पाया जाना लाजिम है, लेकिन उसके पाए जाने से कुछ भी लाजिम नहीं आता है। हाँ, उस लाजिम कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, उसके पाए जाने से हुक्म सही हो जाएगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पाया जाएगा तो लाजिम है कि उसके साथ हुक्म भी पाया जाए। उसके पाए जाने के साथ मुमकिन है कि हुक्म पाया जाए और मुमकिन है कि हुक्म ना पाया जाए। जैसे वुजू बनाने के बाद मुमकिन है आप नमाज पढ़ें, मुमकिन है आप नमाज नहीं भी पढ़ें। वुजू बना लिया इसका मतलब नहीं कि अब नमाज पढ़ना ही है आपको, है ना। जैसे हमने देखा कि भाई वो शर्त है हज करने के लिए इस्लाम, तो इस्लाम पाया गया तो लाजिम नहीं है कि हज पाया जाए, हो सकता है आप हज करें, हो सकता है ना करें, दूसरी चीज़ें उसमें देखनी पड़ेंगी। तो बहरहाल ये हो गया शर्त की तारीफ। तो हुक्म वज़ई की पहली किस्म हमने क्या देखी? हुक्म वज़ई की पहली किस्म हमने देखी सबब, और दूसरी किस्म हमने देखी शर्त, और फिर हमने देखा सबब और शर्त में फ़र्क क्या है। अब हुक्म वज़ई की तीसरी किस्म देखेंगे इंशाअल्लाह हम। हुक्म वज़ई की तीसरी किस्म क्या है? हुक्म वज़ई की तीसरी किस्म है अल-मानि'। अल-मानि', अल-मानि' का मतलब क्या होता है? मना करने वाला। मना मतलब मना, उसी से इसमें फ़ाइल बना है अल-मानि'। अब इसकी लुग़वी तारीफ़ क्या है? अल-मानि' की लुग़वी तारीफ़ है अल-हाजिज़ बैना शैअइन। हाजिज़ का मतलब है आड़। दो चीज़ों के दरमियान जो चीज़ आड़ बन जाए, लुग़त में उसको क्या कहा जाता है? माने कहता है। माने मतलब मना करने वाला, यानी वो आड़ बन गया है और उस आड़ की वजह से दो चीज़ों में फ़र्क हो गया है। तो ये माने की लुग़वी तारीफ़ है। माने की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? मा यल्ज़िमु मिन वजूदिही अल-अदमु वला यल्ज़िमु मिन अदमिही वजूदुन वला अदम लिज़ातिही। माने किसको कहते हैं? जिसके पाए जाने से हुक्म का ना पाया जाना लाजिम है। मा यल्ज़िमु, जिसके पाए जाने से हुक्म का ना पाया जाना लाजिम है, यानी इस मामले में माने जो है वो शर्त का उल्टा होता है। शर्त क्या क्या है कि शर्त के ना पाए जाने से हुक्म का ना पाया जाना लाजिम आता है, और ये उसका उल्टा असर डालता है। माने अगर पाया गया तो हुक्म नहीं पाया जाएगा। माने जो है वो हुक्म को आने से रोक देता है, हुक्म के रास्ते में खड़ा हो जाता है, हुक्म पर अमल करने में वो रुकावट बन जाता है, वो हाजिज़ बन जाता है। जैसे उसकी क्या मिसाल है? जैसे हैज़ के पाए जाने से नमाज का ना पाया जाना लाजिम आता है। तो हैज़ क्या है? नमाज के लिए माने है। हैज़ जो है वो नमाज, माने मतलब मना करने वाला ना, तो हैज़ मना कर रहा है कि नमाज मत पढ़ो, हैज़ नमाज नहीं पढ़ने दे रहा। एक औरत हायज़ा है, अब सबब भी पाया गया, फजर का वक्त हो गया, सुबह सादिक तुलू हो गई, सारी शर्तें भी पाई गई, उसने वज़ू भी कर लिया, सत्र औरा भी हो गया, इस्तिक़बाल किबला भी कर लिया, सारी शर्तें पाई गई, सबब भी पाया गया, तमाम अरकान और वाजिबात पे अमल करते हुए उसने फजर की नमाज पढ़ ली, पर उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हालत हैज़ में है। हैज़ जो है वो उसकी नमाज को क्या कर देगा? फासिद कर देगा, उसको ज़ाय कर देगा, उसकी नमाज इनवैलिड हो जाएगी, तो उसकी नमाज का उसको सवाब नहीं मिलेगा। ये माने क्या करता है? वो हुक्म के लिए आड़ बन जाता है। ऐसे ही मिसाल ले ले रोज़े की, कि एक औरत जो है वो हैज़ से है तो वो रोज़ा नहीं रख सकती है, चाहे वो सारे असबाब जमा कर ले, लेकिन हैज़ जो है वो उसको क्या करेगा? रोज़े से रोक देगा। और भी मामलात में माने की मिसाल, जैसे कोई आदमी एक औरत से निकाह करना चाहता है, लेकिन वो औरत जो है पहले से शादीशुदा है, तो एक औरत का शादीशुदा होना माने हैं उससे निकाह करने में, कि आप उससे निकाह क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक रुकावट मौजूद है, और वो रुकावट क्या है? उस औरत का शादीशुदा होना। या इसी तरह से किसी औरत से आप निकाह करना चाहते हैं
اور وہ آپ کی بیوی کی خالہ ہے مان لیجئے، تو آپ کی بیوی کے ساتھ جو آپ کے نکاح میں ہے اس کا خالہ کا رشتہ ہونا مانے ہے اس سے اب نکاح کرنے کی، جیسے کہ جب تک کہ عورت آپ کے نکاح میں ہے آپ اس کی خالہ سے یا اس کی پھوپھی سے یا اس کی بھتیجی سے یا اس کی بھانجی سے یا اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور مثال لے لیجئے، جیسے عید کے دن کا پایا جانا یہ مانے ہیں روزے کے لیے۔ ایک عورت مان لیجئے اس نے رمضان میں روزے رکھے، 7 دن اس کے روزے نہیں رکھ سکی حیض کی وجہ سے، اس کے روزے قضا ہو گئے، اب وہ عید کے دن ہی روزہ رکھ لے، عید الفطر ہی کے دن اس نے روزہ رکھ لیا، اسباب سارے پائے گئے، ہاں، اور وہ تمام شرطیں اس نے پوری کر لی، لیکن پھر بھی اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مانع موجود تھا، ایک رکاوٹ موجود تھی، اور وہ رکاوٹ کیا تھی؟ عید کے دن کا پایا جانا۔ عید کا دن رکاوٹ ہے روزے کے قبول ہونے کے لیے۔ اور مثالیں لے لیں، جیسے ایک آدمی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اب اصولاً تو یہی ہے کہ باپ کی وراثت میں بیٹے کو حصہ ملے گا، پر اس بیٹے کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ حالانکہ شریعت تو کہتی ہے کہ بیٹے کا حصہ بنے گا، پر اس کو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ قتل یہ مانع ہے وراثت کا، قاتل کو مقتول کی وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، تو بیٹا ہونا سبب تھا وراثت کا کہ بیٹا ہے تو بھائی اس کو حصہ ملنا چاہیے، پر سبب کے پائے جانے کے باوجود بھی حکم پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ایک مانع موجود تھا، اور وہ مانع کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو قتل جو ہے وہ ارث کے لیے، وراثت کے لیے کیا ہے؟ مانع ہے۔ تو مانع کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ آپ کو دونوں فرق بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ شرط جو ہے اس کا عدم مؤثر ہوتا ہے، اور مانع جو ہے اس کا کیا مؤثر ہوتا ہے؟ اس کا وجود مؤثر ہوتا ہے۔ مانع جب موجود ہوگا تو وہ حکم آنے نہیں دے گا، حکم کے لیے وہ رکاوٹ کا سبب بن جائے گا۔ ما یلزم من وجودہ العدم، جس کے پائے جانے سے حکم کا نہ پایا جانا لازم آئے۔ ولا یلزم من عدمہ وجود ولا عدم لذاتہ، لیکن اگر وہ نہ پایا جائے تو کچھ بھی لازم نہیں آتا۔ بھئی حیض کے نہیں پائے جانے سے کچھ بھی لازم نہیں آتا کہ حیض نہیں پائے جائے تو کوئی چیز کرنا ضروری ہے، نہیں، کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہوگا دوسری چیزوں کے جیسے، یعنی حیض کے نہ پائے جانے سے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد اسباب کے پائے جانے سے کوئی چیز لازم آئے گی۔ جیسے ہم نے شرط کے بارے میں بتایا کہ شرط کا عدم مؤثر ہوتا ہے، ایسے ہی معنی کا وجود مؤثر ہوتا ہے۔ معنی جب پایا جائے گا تو وہ حکم کے لیے رکاوٹ کا سبب بنے گا، لیکن معنی اگر نہیں پایا گیا، ہاں، معنی اگر نہیں پایا گیا تو کچھ بھی لازم نہیں آئے گا، حیض کے نہ پائے جانے سے کچھ بھی لازم نہیں آئے گا۔ لازم آنے کے لیے تو سبب کی طرف دیکھنا پڑے گا، ہاں۔ اسی طرح سے جیسے میں نے بتایا کہ بھائی ایک عورت جو ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے، تو کیا صرف یہ شادی شدہ نہیں ہے اس کا ایک معنی نہ پائے جانا ہی کافی ہوگا؟ نہیں، دوسرے اسباب اور شرطیں بھی دیکھنی پڑیں گی۔ تو معنی کے پائے جانے سے حکم نہیں پایا جاتا ہے، لازم آتا ہے کہ حکم نہ پایا جائے، پر معنی کا پایا جانا ولا یلزم من عدمہ وجود ولا عدم لذاتہ، اس کے نہ پائے جانے سے کسی چیز کا نہ موجود ہونا لازم آتا ہے، ولا عدم، نہ عدم ہونا لازم آتا ہے۔ تو یہ ہو گئے احکام وضعیہ کی قسمیں۔ ابھی اس میں ایک چیز اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں بتا دوں، سبب آپ نے سمجھ لیا، شرط آپ نے سمجھ لیا، معنی آپ نے سمجھ لیا، ایک چیز چھوٹی سی اس میں اور سمجھ لیں کہ بھائی یہ شرط کی تعریف جو ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر لیں، وَكَانَ خَارِجًا عَنِ الْمَاهِيَةِ، وَكَانَ خَارِجًا عَنِ الْمَاهِيَةِ، شرط جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ اتنی تعریف تو آپ کے سمجھ میں آ گئی، جس کے نہ پائے جانے سے حکم کا نہ پائے جانا لازم آئے، لیکن اس کے پائے جانے سے کچھ بھی حکم کا نہ پائے جانا لازم آتا ہے، نہ پائے جانا لازم آتا ہے۔ البتہ یہ تعریف کرنے سے شرط اور رکن میں کنفیوژن ہو سکتا ہے، کیونکہ جو رکن ہوتا ہے نا اس کے بھی نہ پائے جانے سے حکم کا نہ پائے جانا لازم آتا ہے، اور اس کے بھی پائے جانے سے کچھ بھی لازم نہیں آتا۔ تو ایسے تو رکن اور سبب دونوں کی تعریف ایک طرح سے ہو گئی، لیکن رکن ایک الگ چیز ہوتی ہے اور سبب ایک دوسری چیز ہوتی ہے۔ اس کو مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ نماز کی ہم نے مثال دیکھی، نماز کی شرطوں میں ایک شرط کیا ہے؟ وضو، اور نماز کا رکن کیا ہے؟ سجدہ۔ نماز کی شرط کیا ہے؟ وضو، نماز کا رکن کیا ہے؟ سجدہ۔ دونوں کا حکم ایک جیسا ہے، غور سے سمجھیں۔ وضو کے پائے جانے سے بھی نماز نہیں پائی جائے گی، اور سجدے کے نہ پائے جانے سے بھی نماز نہیں پائی جائے گی۔ وضو کے پائے جانے سے بھی لازم نہیں کہ نماز پائی جائے، کہ وضو کر لیا تو آپ کو نماز پڑھنی ہے،
سجدے کے پائے جانے سے بھی لازم نہیں کہ نماز پائی جائے. ایسے مثلا آپ شکر کا بھی سجدہ کر سکتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ شکر کا سجدہ کریں تو آپ کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی. ہاں، یا آپ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کا بھی سجدہ کر سکتے ہیں، سجدہ تلاوت. تو پھر تو رکن اور شرط ایک جیسے ہو گئے. اب ہم کو تعریف میں کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا ہے شرط کے کہ رکن اس سے خارج ہو جائے. تعریف میں کیا ہونا چاہیے؟ تعریف کسی چیز کی آپ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اور دوسری چیز نہیں شامل ہونی چاہیے. ہم نے اعتراض والا جو تفصیل دیکھی تھی اس سے پہلے، اس میں ہم نے یہ کہا تھا نا کہ تعریف جامع اور مانع ہونی چاہیے. تعریف ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں دوسری چیز بھی شامل ہو جائے. تو اب یہاں پہ جو تعریف ہوئی اس میں تو رکن بھی شامل ہو جا رہے ہیں. اب ہم کو شرط کی تعریف میں کوئی چیز ایسی بڑھانی پڑے گی جس سے ہم رکن کو اس سے خارج کر سکیں. تو رکن کو خارج کرنے کے لیے ہم نے تعریف میں ایک اضافہ اور کر دیا، وَكَانَ خَارِجًا عَنِ الْمَاهِيَّةِ. وہ جو شرط ہے وہ اس شے کی، اس حکم کی ماہیت سے باہر والی چیز ہو. ماہیت یعنی جو اس کا حصہ نہ ہو بلکہ حصے سے خارج ہو. اب ہم نے کہہ دیا کانا خارجن الماہیہ، تو اب رکن باہر نکل گیا ہے نا، کیونکہ رکن بھی شرط کی طرح ہوتا ہے. پر شرط میں اور رکن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رکن جو ہے ماہیت کا حصہ ہوتا ہے، اس کا ایسینشل پارٹ ہوتا ہے. شرط جو ہے وہ حکم کا حصہ نہیں ہوتا. جیسے وضو نماز کے لیے ضروری ہے، شرط ہے، لیکن وضو نماز کا حصہ نہیں ہے. اور جو رکوع ہے وہ بھی نماز کے لیے ضروری ہے، پر رکوع نماز کا حصہ بھی ہے. تو رکن کیونکہ شرط کی تعریف میں شامل ہو رہا تھا، اس لیے ہم نے شرط کی تعریف میں ایک اضافہ اور کیا کر دیا، وَكَانَ خَارِجًا عَنِ الْمَاهِيَةِ، کہ شرط جو ہے وہ کسی شے کی ماہیت کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ ماہیت سے خارج ہوتی. ماہیت کا مطلب ہوتا ہے ایسنس، تو اس کا جو ایک پورا ہول حصہ ہے اس کا وہ پارٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے خارج ہوتی ہے. تو اب یہ ہو گئی احکام وضعیہ کی 3 قسموں کی تعریف. سبب کی تعریف دیکھی. سبب کا تو بہت آسان سا معاملہ ہے، اس کے آنے سے حکم آتا ہے اور وہ نہیں رہے گا تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا، لازم ہے. اس کے پائے جانے سے حکم کا پایا جانا لازم آتا ہے، اس کے نہیں پائے جانے سے حکم کا نہیں پایا جانا لازم آتا ہے. شرط جو ہے وہ اپنے عدم کے معاملے میں سبب کی طرح ہوتی ہے کہ شرط کے نہیں پائے جانے سے بھی حکم نہیں پایا جائے گا. البتہ شرط میں اور سبب میں کیا فرق ہے کہ شرط کا وجود وہ جو ہے نا مؤثر نہیں ہوتا حکم کے لیے، کہ لازم ہے کہ حکم پایا جائے. تو شرط اگر پائی گئی تو لازم نہیں کہ حکم پایا جائے، نہ یہ لازم ہے کہ حکم نہیں پایا جائے. معنی شرط کا الٹا ہوتا ہے کہ معنی میں پائے جانے سے اس کے حکم نہیں پایا جائے گا. لازم آئے گا کہ جب بھی معنی رہے گا تو حکم نہیں آئے گا. معنی میں اور حکم میں دشمنی ہے نا، تو معنی اگر پایا گیا تو لازم ہے کہ حکم نہ پایا جائے. البتہ معنی اگر نہیں پایا گیا تب بھی لازم نہیں کہ حکم پایا ہی جائے، ہو سکتا ہے حکم پایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے حکم نہ پایا جائے. تو یہ سبب، شرط اور معنی کی تفصیل ہو گئی. میں نے بتایا تھا کہ شیخ نے یہ تفصیلات بتائی تو نہیں ہیں، لیکن ان تفصیلات کو سمجھنا ضروری تھا، کیونکہ آگے جب صحت اور فساد کا بیان آئے گا تو صحت اور فساد آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آپ نے سبب کس کو کہتے ہیں، شرط کس کو کہتے ہیں، معنی کس کو کہتے ہیں یہ نہیں سمجھائے. تو یہ اتنا آپ نے سمجھ لیا. اس کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے لیں، کیونکہ یہ جو باتیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں وہ آپ کے کتاب میں موجود نہیں ہیں. یہ حکم وضعی کی 3 قسموں کی تعریف ہو گئی. اب جب ہم نے ان 3 قسموں کی تعریف دیکھ لی، اب ہمارے لیے صحت اور فساد کو سمجھنا آسان ہو گیا. کیسے؟ کہ بھائی اب ہم جب آگے تعریف پڑھیں گے صحیح اور فاسد کی، صحیح اور فاسد، یہ ہے حکم وضعی کی 4تھی قسم اور یہ ہے حکم وضعی کی 5ویں قسم. اب بار بار جیسے میں نے بتایا، کسی بھی عمل کو، چاہے وہ عبادت سے تعلق رکھتا ہو یا معاملہ سے تعلق رکھتا ہو، صحیح کہنے کے لیے کیا شرط ہے کہ تمام اسباب اور شرطیں پائی جائیں. سبب اور شرطیں یہ پائی جانی چاہیے اور کوئی بھی معنی نہیں پائے جانا چاہیے، ہے نا. یہ صحیح کی تعریف ہو گئی. صحیح کس کو کہتے ہیں کہ تمام اسباب، جو سبب ہے کسی عمل کا وہ سبب بھی پائے جائیں اور اس کی شرطیں بھی پائے جائیں اور کوئی معنی نہیں پایا جائے. اور فاسد اس کی ضد ہے. تو فاسد میں کیا ہے؟ اگر کوئی بھی سبب نہیں پایا گیا یا شرط ایک بھی مس ہو گئی، نہیں پائی گئی. فاسد کیا ہے؟ جس میں سبب یا شرط نہیں پایا گیا، یا سبب شرط پایا جائے اور کوئی معنی بھی پا لیا گیا. تو معنی اگر پایا گیا
تو یہ اس عمل کو فاسد بنا دیتا ہے نا. اب یہ ہو گیا صحیح اور فاسد کی تعریف. صحیح جس میں تمام سبب شرط پایا جائے اور کوئی معنی نہ پایا جائے. فاسد جس میں کوئی شرط مس ہو جائے یا اس کے اندر کوئی معنی پایا جائے. ایسے ہی ہم کسی بھی عبادت کے صحیح یا فاسد ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. جیسے نماز ہے، نماز کب صحیح ہوگی؟ جب اس کی تمام شرطیں پائی جائیں، کوئی معنی نہ پایا جائے. اگر شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو گئی تو اب ہم اس کو نماز کو دوسری کیٹیگری میں ڈال دیں گے، فاسد کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے. مثلا ایک آدمی نے نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا تو اب اس کا نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. روزہ رکھتے ہیں آپ، روزہ رکھنے کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ تمام شرطیں پائی جائیں. اگر تمام شرطیں پائی گئیں اور کوئی معنی نہیں پایا گیا تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. لیکن شرطوں میں سے اگر کوئی شرط نہیں پائی گئی، جیسے روزہ رکھا لیکن فجر سے پہلے فرض روزے کی نیت نہیں کی تھی، تو ایسا روزہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. یا کوئی معنی اگر پایا گیا تو پھر وہ روزہ فاسد کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. جیسے ایک عورت حائضہ تھی، حیض معنی ہے روزے کے لیے، تو اگر اس نے رکھ لیا تو وہ فاسد کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. یہی معاملہ عبادتوں کی مثال ہو گئی. اور جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی یہی ہوگا. جیسے نکاح ہے، نکاح کی شرط ہے ولی کا راضی ہونا، ایجاب و قبول کا پایا جانا. تو اگر ساری شرطیں پائی گئیں اور کوئی بھی معنی نہیں پایا گیا تو نکاح کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. لیکن شرطوں میں سے کوئی شرط اگر مفقود ہو گئی، مثلا ولی نہیں راضی تھا، اب اس نکاح کو ہم صحیح کیٹیگری سے نکال کے فاسد کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے. یا کوئی معنی موجود تھا تو اس نکاح کو ہم فاسد کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے. جیسے کسی ایسے عورت سے نکاح کر لیا جو رضائی بہن تھی، اب معنی پایا گیا تو اس کو نکال کر کے ہم کہاں کر دیں گے؟ فاسد کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے. ایسے ہی بے ہے، بے کی بہت ساری شرطیں، اگر تمام شرطیں پائی گئی ہیں، کوئی معنی نہیں پایا گیا تو وہ صحیح کیٹیگری میں آئے گا. لیکن شرطوں میں سے کوئی شرط اگر مفقود ہو گئی، جیسے رضامندی نہیں تھی اور فریقین میں سے ایک آدمی راضی نہیں تھا اس بے سے، پھر بھی زبردستی اس کو سامان خرید دیا گیا، تو اب وہ فاسد کیٹیگری میں چلا جائے گا. یا کوئی معنی اگر پایا گیا کہ بھائی جو سامان بیچا گیا ہے وہ بیچنا حرام تھا، تو اس کی حرمت جو ہے وہ ایک معنی ہے اس بے کے صحیح ہونے کے لیے. تو اگر حرام چیز بیچ دی، اب وہ صحیح کیٹیگری میں وہ بے نہیں رہے گی، اس بے کو ہم فاسد کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے. تو یہ صحیح اور فاسد کا فرق ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح اور فاسد کو سمجھنے کے لیے سبب، شرط اور معنی کو سمجھنا ضروری تھا. تو آج کی کلاس میں الحمدللہ سبب کس کو کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھا، شرط کس کو کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھا، معنی کس کو کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھا. سبب میں اور شرط میں کیا فرق ہے یہ ہمارے سمجھ میں آیا، شرط اور معنی میں کیا فرق ہے یہ ہمارے سمجھ میں آیا. اس کی لغوی تعریفات بھی ہم نے دیکھ لی ماشاءاللہ، اس کی اصطلاحی تعریفات بھی ہم نے دیکھ لی. معنی کی جمع موانع آتی ہے، وہ بھی آپ لکھ لیں کیونکہ مشہور ہے وہ. تو آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم جو شیخ نے صحت اور فساد کی تعریف کی ہے، اس کی مثالیں بیان کی ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، اسمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز. الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.